تھی خوشنما کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغت العلا بکمالہ، قمریاں تھی اپنے ذوق میں ڈالی تھی گردن طوق میں، کہتی تھی اپنے ذوق میں کشفت دجا بجمالہ، بلبلیں تھی سو بسو لے لے کے ہر ہر گل کی بو، کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیل خصالہ، چڑیوں کے سن کر یہ چہچہے بلا انسان کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پر یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ میرے واجب الاحترام قابل سر احترام عزیز بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج میری تقریر کا عنوان ولادت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو کون سے مہینے میں ہوئی، اور ولادت باسعادت کے بعد کیا کیا واقعات رونما ہوئے، آج انشاءاللہ العزیز اسی کے متعلق بیان ہوگا۔ رب لم یزل سے دعا گو ہوں، رب لم یزل مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جملہ سامعین و ناظرین کو بھی سن کر اس پر عمل پیدا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین عزیز وقار، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت النبی، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو 9 ربیع الاول بروز پیر کا دن تھا، اور وفات 12 ربیع الاول بروز پیر کو وفات ہوئی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول کو ہوئی اور وفات بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اسی طرح بعض محققین فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 8 ربیع الاول کو ہوئی، بعض فرماتے ہیں 14 ربیع الاول کو ہوئی۔ اسی طرح مختلف اختلافات ہیں، لیکن کلیئر اور اتھینٹک بات 9 ربیع الاول آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، اور وفات 12 ربیع الاول ہے۔ اس پر ساری امت کا اجماع اور اتفاق ہے۔ مصر کے مشہور عالم محمود پاشا فلکی نے کیلنڈر کی تحقیق سے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول کو ہوئی اور وفات مبارک 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ یہی محققانہ قول ہے اور یہی محققانہ بات، اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی کی ایک کتاب لکھی جس کی 3 جلدیں مکمل ہو چکی تھی۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے۔ جب وفات ہوئے تو 3 جلدیں مکمل تھی۔ وفات کے بعد سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 جلدیں اور لکھی۔ اب یہ کتاب 6 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں بھی علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ 9 ربیع الاول لکھا ہے اور وفات 12 ربیع الاول لکھا ہے۔ اسی طرح سیرت النبی کی ایک اور کتاب جس کا نام ہے رحمت للعالمین، قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ جس نے رحمت للعالمین کتاب لکھی، اس کتاب کے اندر بھی یہ بڑے سیشن جج تھے اور ایڈیشنل جج تھے، قاضی تھے، بڑے مفکر اور ادیب گزرے ہیں۔ انہوں نے بھی اس کتاب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن 9 ربیع الاول لکھا ہے اور وفات 12 ربیع الاول لکھا ہے۔ اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم پیدا کرنے میں حکمت ہے۔ کیا حکمت تھی؟ رب العالمین نے
اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو یتیم پیدا فرمایا۔ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں یوں بیان فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآوا۔ اے رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے محبوب کیا آپ کو یتیم نہیں پایا پھر آپ کو ٹھکانہ دے دیا۔ رب العالمین جب محبوب پیغمبر علیہ السلام جس رات پیدائش ہونے کی حضرت اماں عائشہ اماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ہمارے گھر میں غربت کا یہ عالم تھا، گھر کے اندر دیا جلانے کے لیے چراغ بھی نہیں تھا، تیل بھی نہیں تھا، اور تشریف آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا۔ ہمارے گھر میں غربت کا یہ عالم تھا، کھانے کے لیے کوئی بھی چیز میسر نہیں تھی۔ سید حسن مناظر گرالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر رب العالمین چاہتے تو آسمان کے سورج کو حکم فرما دیتے کہ آسمان کا چاند جا کر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، جا کر وہاں پہرا دے دینا، سارے گھر کو روشن کرا دینا۔ اگر رب العالمین یہ چاہتے آسمان کے چاند کو حکم فرما دیتے اے چاند جا کر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، وہاں جا کر روشنی کرا دینا، پورے بستی کو روشن کرا دینا، لیکن رب العالمین نے ایسا نہیں کیا۔ رب العالمین چاہتے تو آسمان کے ستاروں کو حکم فرما دیتے، وہ سارے ستارے آ کر میرے محبوب کے گھر میں روشن ہوتے، طلوع ہوتے۔ رب العالمین نے ایسا نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ رب العالمین فرماتے ہیں تاکہ دنیا بھر کے غریبوں کا سر فخر سے بلند ہو جائے۔ آج ہم غریبوں کو طعنہ دیتے ہیں تم غریب ہو، مسکین ہو، لاچار ہو، بیچار ہو، قربان جاؤ۔ رب العالمین قرآن مجید میں اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں یوں بیان فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآوا۔ اے میرے محبوب پیغمبر کیا آپ کو یتیم نہیں پایا پھر آپ کو ٹھکانہ دے دیا تاکہ دنیا بھر کے غریب جو لوگ ہیں ان کا سر فخر سے بلند ہو جائے۔ اس لیے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا امیر منہ سے غریب 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ ہمارے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 500 سال پہلے امیر منہ سے غریب لوگ جنت میں جائیں گے۔ دوسری حدیث میں محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں مہاجرین اغنیاء سے مہاجرین انصار جو غریب تھے وہ 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ یہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اور دنیا کو یہ پیغام دیا اے دنیا کے لوگوں تم لوگوں کو غریب نہ کہنا، مسکین نہیں کہنا، جس نے رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو یتیم پیدا فرمایا تھا، جس کے بارے میں رب العالمین یوں بیان فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآوا۔ میرے بھائی دوستو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن ہوا تو اماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہمارے گھر میں غربت کا عالم تھا، تہجد کا وقت تھا، تشریف لا رہے تھے کائنات کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے گھر میں کوئی ساز و سامان نہیں تھا۔ آج ہم اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر دیکھیں جب بچی کا پیدائش کا دن قریب ہو تو ہم بازاروں اور مارکیٹوں میں گھومتے ہیں، ہم نام لیوا کس کے ہیں؟ ہم آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہے، لیکن تیاری آپ پہلے سے کرتے ہیں۔ قربان جاؤں اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی شان اقدس پر جس کو رب العالمین نے یوں بیان فرمایا الم یجدک یتیما فآوا۔ اے محبوب پیغمبر ہم نے آپ کو یتیم تو پیدا کیا، یتیم کس طرح پیدا کیا؟ محبوب پیغمبر علیہ السلام پیدا ہونے سے پہلے 3 مہینے پہلے والد ماجد کو رب العالمین نے اٹھا لیا، خود ہی دے دی، وفات پا چکا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے، 6 سال تک اپنی والدہ محترمہ کی پرورش میں رہے۔ 6 سال کے بعد بھی والدہ محترمہ بھی وفات پا گئی۔ اس کے بعد رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی پرورش کا ذمہ دادا عبد المطلب کی ذمہ لگایا۔ دادا عبد المطلب کے ذمے میں 8 10 12 سال تک رہے، زیر تربیت رہے۔ دادا عبد المطلب بھی وفات پا گئے تو رب العالمین نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم